نگاہ کے بارے میں یہ بات آپ سب حضرات کے ذہن نشین ہو چکی ہے کہ نگاہ دراصل شعور کی ایک طرز ہے، یہ ایک سطح ہے، اور یہ سطح اجتماعی حیثیت میں پوری کائنات میں مشترک ہے۔ ایک فرد ہو، یہ لاکھوں افراد ہوں، سب میں دیکھنے والی نگاہ ایک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک فرد جو کچھ دیکھتا ہے وہی لاکھوں افراد دیکھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک فرد ہو یا لاکھوں افراد ہوں، سب کے دیکھنے کی ایک سطح ہے۔ یہ مشترک سطح کائنات ہے، اور یہ مشترک سطح افراد کائنات کا باہمی رشتہ ہے۔ ایک طرف نگاہ کی ایک سطح ہے جس میں ہر فرد ایک ہی طرز میں دیکھتا ہے، وہ ایک فرد ہو یا کروڑوں افراد ہوں، یعنی نگاہ انفرادی ہو یا اجتماعی، ایک ہی طرح دیکھتی ہے۔ نگاہ کی دوسری سطح یہ ہے کہ جو کچھ نگاہ دیکھتی ہے، یعنی انفرادی طور پر نگاہ جس طرح کام کرتی ہے، وہ کائنات کے دوسرے افراد سے مخفی ہوتا ہے۔ جس نگاہ میں افراد کائنات مشترک ہیں یا افراد کائنات کے دیکھنے کے لیے مشترک سطح ہے، اس نگاہ کا تصوف میں اصطلاحی نام وحدت ہے۔ اور نگاہ کی دوسری سطح میں انسان جو کچھ دیکھتا ہے وہ کائنات کے دوسرے افراد سے مخفی ہوتا ہے۔ نگاہ کی دوسری سطح کا نام تصوف میں کثرت ہے، لیکن یہ اپنی جگہ عام ہے کہ کثرت بھی وحدت کی ایک نگاہ ہے، اس لیے نگاہ کی سطح متعین نہیں ہوگی۔ اس وقت تک نگاہ کو مختلف زاویوں میں بیان نہیں کر سکتے جب تک کہ کائناتی رشتے کے اعتبار سے یہ تسلیم نہ کر لیا جائے کہ نگاہ کی سطح ایک ہے۔ نگاہ وحدت ہے۔ البتہ جب نگاہ کثرت کے زاویے میں داخل ہوتی ہے تو نگاہ جو کچھ دیکھتی ہے اس کا مفہوم الگ الگ دیکھتی ہے، سمجھتی ہے۔ یہ الگ الگ دیکھنا ہی افراد یہ کثرت کی تخلیق ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے محبت کے ساتھ مخلوق کو تخلیق کیا تاکہ میں پہچانا چاہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں خود کو چھپا ہوا خزانہ قرار دیتے ہیں۔ اب اس میں 4 ایجنسیوں کا تذکرہ ہے، ایک خود اللہ تعالیٰ، ایک چھپا ہوا خزانہ، ایک مخلوق کی تخلیق، اور ایک مخلوق کا اپنے خالق کو پہچاننا۔ ان 4 ایجنسیوں میں نگاہ کے 4 زاویوں کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ 4 زاویے دراصل وحدت کثرت کے 2 زاویے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چھپا ہوا خزانہ ہے۔ اللہ کو اور چھپے ہوئے خزانے کو تصوف کی زبان میں واجب الوجود کہا جاتا ہے۔ ذات واجب الوجود کو جب ہم شعور کے دائرے میں سمجھتے ہیں تو روحانی آنکھ سے یہ نظر آتا ہے کہ ذات واجب الوجود کا شعور اپنی تکرار کرتا رہتا ہے، خود کو دہراتا رہتا ہے۔ ذات واجب الوجود ایک نقطہ ہے، ایک شعور ہے۔ جب یہ نقطہ خود کو دہراتا ہے تو دہرانے کے عمل سے اس نقطے کے 2 نقطے ہو جاتے ہیں۔ پھر یہ نقطہ خود کو دہراتا ہے تو اس نقطے کے مزید 2 نقطے بن جاتے ہیں۔ ازل سے اسی طرح ہو رہا ہے۔ حساب کتاب کی روح سے ہم اس طرح بیان کر سکتے ہیں کہ شعور کی تکرار سے بے شمار نقطے بن رہے ہیں، اور بے شمار نقطے ایک دائرے کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ نقطوں کو سمجھنے کے لیے تفکر کرتے ہیں، ہر نقطہ اپنی جگہ ایک دائرہ ہے۔ یہ تمام دائرے مل کر بڑا دائرہ بناتے ہیں، یہی بڑا دائرہ کائنات ہے۔ اللہ کے ذہن میں جو پروگرام تھا یا ہے، وہ پروگرام جو خود کو دہراتا ہے تو پروگرام کے دہرانے یا پروگرام کی تکرار ہونے سے ایک پروگرام سے دوسرا پروگرام، دوسرے سے تیسرا پروگرام تخلیق ہوتا رہتا ہے۔ اسی کو تصوف میں حرکت دوری کہا جاتا ہے۔ حرکت دوری یہ ہے کہ اللہ کا ذہن، جس کو واجب الوجود کہتے ہیں، خود کی تکرار کر رہا ہے، یعنی یہ ساری کائنات اللہ کے شعور کی تکرار ہے۔ جب ہم دائرے کا تذکرہ کرتے ہیں تو دائرے کے ساتھ ساتھ لامالا مثلث کا بھی تذکرہ آئے گا۔ نقطہ جب خود کو دہراتا ہے تو دائرہ بنتا ہے، اور ایک دائرے سے دوسرا پھر تیسرا دائرہ بن کر بڑا دائرہ بنتا ہے، جسے کائنات کہتے ہیں۔ لیکن واجب الوجود کے شعور کے مطابق یہ بڑا دائرہ ساری کائنات دراصل افراد کے اوپر قائم ہے۔ یہ افراد ایک طرف دائرہ ہیں تو دوسری طرف مثلث ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، کوئی ہے جو رات اور دن میں سکونت پذیر ہے، وہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ سورہ انعام آیت 12۔ مطلب یہ ہے کہ رات اور دن میں جو کچھ موجود ہے یا بستا ہے سب اللہ کی ملکیت ہے۔
انسان کے ادراک و حواس میں جو کچھ موجود ہے دراصل اللہ کی ملکیت کی تابع ہے، اور اللہ کے شعور یہ ذات واجب الوجود کی تکرار سے بنے ہوئے دائرے ہیں۔ یہی دائرے انسان کے ادراک بنتے ہیں، یہی دائرے انسان کو حواس سے آشنا کرتے ہیں۔ انسان کے ادراک میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ نے اسے دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ ایک حصہ وہ ہے جس کا تعلق رات کے حواس سے ہے، اور دوسرا حصہ وہ ہے جس کا تعلق دن کے حواس سے۔ یہ دونوں دائرے حرکت دوری کی دو سطح ہیں، یہ دونوں سطح مختلف حواس کے سرچشمہ ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دونوں کا نام الگ الگ رکھا ہے، ایک کا نام لیل اور دوسرے کا نام نہار، ایک دائرے کا نام خواب اور دوسرے کا نام بیداری۔ نوع انسانی میں رات کے حواس کو تاریکی، غنودگی یا نیند کہہ کر غیر حقیقی تصور کیا جاتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ غیر حقیقی تصور اللہ نے رد کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق ثابت ہوتا ہے کہ اس کے نزدیک رات اور دن کے حواس ٹھوس ہیں۔ اگر ہم رات کے حواس کو ٹھوس اور حقیقی نہیں سمجھتے اور ان کو محض خیالاتی تصور کہہ کر گزر جاتے ہیں تو یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اگر ہم تجزیہ کریں، غور و فکر کریں تو یہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ دن کے حواس کو اجتماعی شہادت حاصل ہے اور رات کے حواس کو انفرادی۔ لیکن کسی بھی طرح یہ حقیقت نظر انداز نہیں کی جا سکتی کہ اجتماعی شہادت میں بہت سی غلطیاں ہوتی ہیں۔ نگاہ کی دو سطحوں میں اجتماعی اور انفرادی سطح سے زماں بریکٹ میں ٹائم کی بنیاد قائم ہوتی ہے۔ جب ایک فرد دوسرے سے متعارف ہوتا ہے تو یہی تعارف کا مرحلہ زماں بنتا ہے۔ تعارف سے مراد یہ ہے کہ جب ایک بندہ دوسرے بندے کو دیکھتا ہے یا ایک فرد دوسرے فرد سے آشنا ہوتا ہے تو دیکھنے یا آشنا ہونے میں کوئی مخفی رشتہ ہے۔ اگر مخفی رشتہ نہ ہوتا تو ایک فرد دوسرے فرد کو نہ پہچان سکتا۔ یہی مخفی رشتہ زماں ہے۔ جب ذات اپنی کسی شان کو دیکھتی ہے تو ایک ٹھہراؤ واقع ہوتا ہے۔ فی الحقیقت یہ ٹھہراؤ دیکھنے کی ایک طرز ہے جس کو عقل انسانی زماں کہتی ہے۔ جب ایک فرد دوسرے سے متعارف ہوتا ہے، چونکہ زماں میں دونوں افراد موجود ہیں اور رشتہ مشترک ہے، اس لیے ذات ایک نقطے پر ٹھہر جاتی ہے۔ یہ ٹھہراؤ دراصل دیکھنا ہے، اسی کو زماں کہتے ہیں۔ یہاں ایک بات بہت غور طلب ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی چیز یا آن گزرتی ہو، بلکہ یہ صرف ذات کی طرز فکر ہے، طرز شعور ہے، طرز نگاہ ہے۔ دراصل افراد کائنات ایک جگہ نقش ہیں، اور جہاں یہ نقش ہیں اس کو زماں کہا جاتا ہے۔ گزرنا، ٹھہرنا یہ شعور کی ایک طرز ہے، اس کے علاوہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہر چیز قائم بساط ہے، یعنی کائنات کا ہر فرد ایک بساط پر قائم ہے اور بساط پر موجود نقش کو نگاہ دیتا ہے اور شعور سمجھتا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ میں سمیع ہوں، میں بصیر ہوں، یعنی سماعت اور بصارت میری واحد ملکت ہے، کوئی اس میں شریک نہیں ہے۔ اور دوسرا ارشاد یہ کہ میں نے انسان کو سماعت دی، بصارت دی۔ ان دونوں ارشادات سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی سماعت سے سنتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بصارت سے دیکھتا ہے۔ کوئی انسان انفرادی طور پر دیکھتا ہو، کوئی انسان اللہ کی ذات میں دیکھتا ہو، کوئی سالک زمانے متواتر میں دیکھتا ہو، یہ زمانے غیر متواتر میں دیکھتا ہو، یہ سب دیکھنا اللہ کا دیکھنا ہے، یا اللہ کی سماعت سے سننا اور اللہ کی بصارت سے دیکھنا ہے۔ انفرادی طور پر زمانے متواتر میں دیکھنا کا طرز عمل ناقص ہے، یعنی انسانی شعور جب اللہ کی دی ہوئی سماعت یا اللہ کی دی ہوئی بصارت کو استعمال کرتا ہے تو اس بصارت کی سماعت کو خود سے منسوخ کرنے لگتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے دیکھا، میں نے سنا، جبکہ واقعہ یہ ہے کہ انسان نے اللہ کی سماعت سے سنا اور اللہ کی بصارت سے دیکھا۔ جب کوئی انسان اللہ کی سماعت و بصارت کو خود سے منسوخ کرتا ہے تو یہاں سے غلطیوں کا لامتناہی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ وہ جو کچھ دیکھتا ہے اس کے معنی میں غلطیاں کرنے لگتا ہے۔ جب ہم نگاہ کو اجتماعی حیثیت میں بیان کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں نگاہ کی ایک سطح ہے، نگاہ جو کچھ دیکھتی ہے وہ انفرادی ہو یا اجتماعی، نگاہ جو کچھ دیکھتی ہے وہ انفرادی ہو یا اجتماعی، ہر جگہ اس کا دیکھنا یکساں ہے۔ یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے۔ جب بندہ اس قانون سے انحراف کر کے اللہ کی سماعت و بصارت کو اپنی ملکیت سمجھ لیتا ہے یا خود سے سماعت اور بصارت کو منسوخ کر لیتا ہے
تو مسلسل ایسی غلطیاں کرنے لگتا ہے جس کی بنا پر وہ زمانے غیر متواتر سے دور ہو جاتا ہے.